لوگوں یہ ملک ہم نے اس طرح نہیں لیا کہ یہاں سے اٹھیں دکان پہ جائیں اور دکان والے سے کہیں کہ ہمیں ایک ملک دے دو اور اس نے ہمیں ملک دے دیا. یہ ملک ایسے نہیں بنا. اس ملک کو جب بنایا گیا تھا تو چلے جائیں 79 سال پیچھے، 79 سال پیچھے چلے جائیں، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ پاکستان کس طرح بنا تھا. میرے دوستو سالوں کی قربانیاں تھیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو لیڈر بنایا گیا. 7 سال کا مختصر عرصہ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا. پھر جو حال ہوا مسلمانوں کے ساتھ، 1 2 4 6 10 نہیں لوگوں، 10 لاکھ مسلمانوں کو جام شہادت نوش کرنی پڑی. اس ملک کی بنیادوں کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے. اس طرح ملک نہیں بنا کہ جا کے ہم دکان سے لے آئیں. ذرا سنیے تو صحیح، ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح، انہوں نے اس ملک کو بنانے کی کیا قیمت ادا کی ہے. لوگوں عصمتیں لٹ گئی، گھروں کے گھر جل گئے. ذرا چشم تصور میں تو آؤ. ہم اپنے بچوں کو باجے لے کے دیتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو باجے لے کے دیے، ہمارے دکانداروں نے باجے دکانوں پہ رکھے، آزادی کا دن اس طرح منایا. لیکن دوستو ذرا جاؤ تو صحیح، 79 سال پیچھے جاؤ تو صحیح. اس ملک کی ہم نے کوئی تھوڑی قیمت ادا نہیں کی. میرے دوستو باپ کو درخت خاک اور خون ناول ہے، خاک اور خون، لکھنے والا نسیم حجازی ہے. اس کو پڑھ کے دیکھیں. جس کے دل میں پاکستان کی محبت نہیں ہے وہ یہ پڑھے. میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں ان کتابوں کو پڑھوں. ایسی ویڈیو بنی، حوصلہ نہیں پڑتا ان ویڈیو کو دیکھنے کا. باپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. اس کی پاکیزگی، باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کی پاکیزگیوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا تھا. لوگوں وہی انہی باپوں کا حوصلہ تھا جو دیکھا. ہم نے دوستو قیمت ادا کی ہے اس ملک کی. ہم نے یہ ملک مفت میں نہیں لیا، ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے. بیرا شہر کے اندر وہ مائی جانشین حضرت ضیاء الامت بات کرتے، رات سوتی تھی، صبح اٹھتی تو اس کا تکیہ گیلا ہوتا. تو لوگ اس سے پوچھتے کہ اماں تیرا تکیہ کیوں گیلا ہے؟ اماں کہتی رات نیند نہیں آتی. کیوں روتی ہو اماں، کیوں روتی ہو؟ اماں کہتی کیوں نہ رہوں، جب انڈیا سے چلی تھی انگریزوں نے حملہ کیا، میری بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے، پتہ ہی نہیں بیٹیاں کہاں ہیں. کہا نہ جانے کس سکھ کے برتن مانج رہی ہوں گی، نہ جانے کس ہندو کی نوکری کر رہی ہوں گی. آج ان بیٹیوں کا درد یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کے رات گزر جاتی ہے، تک یہ بھیگ جاتے ہیں. لوگوں ہم نے یہ ملک مفت میں نہیں لیا، ہم نے اس ملک کی قیمت ادا کی ہے. لوگوں کیسے کیسے لوگوں نے واقعات دیکھے کہ قافلہ جا رہا ہے، کماد کے اندر چھپ گئے کہ ہندوؤں نے حملہ کیا، کماد کے اندر چھپ گئے. ایک بچہ رو پڑا، ایک ماں کی گود کے اندر بچہ تھا، بچہ رو پڑا. مسلمانوں نے کہا ان قافلے والوں نے اس بچے کو چپ کروا، یہ یوں ہی شور کرتا رہا تو ہم سب کو پکڑوا دے گا. ماں بچے کو چپ کرواتی رہی لیکن بچہ چپ ہونے کو نہیں آ رہا تھا. ماں نے بچے کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دبایا، اتنا دبایا کہ بچے کو ہمیشہ کے لیے ہی چپ کروا دیا، ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا.